اگر آپ کا بچہ بھی سینٹر جا کے صرف رو ہی رہا ہے اور ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہا، جاتے ہوئے بھی روتا ہے اور آتے ہوئے بھی رو رہا ہے اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر پا رہا ہے، ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہا، آپ نے 1 سے 2 مہینے دیکھ لیے ہے کہ کچھ نہیں امپروومنٹ آ رہی بلکہ چیزیں ڈسٹرب ہی ہو رہی ہیں، وہ گھر آ کے بھی کرینکی رہتا ہے بلکہ چیزیں اور بڑھ رہی ہیں، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں نا تو کسی کو گھر میں بلائیں۔ وہ چارجز زیادہ لے گا، سیم ایسے جیسے ٹیوٹر زیادہ لیتا ہے اور ٹیوشن کی فیس کم ہوتی ہے، وہ آپ سے چارجز تھوڑے زیادہ لے گا لیکن بچہ آپ کے گھر کے ماحول میں ٹھیک ہوگا۔ اب یہاں پہ پیرنٹس کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ بچہ اگر یہاں پہ بھی سیٹ نہ ہوا تو یہاں پہ سیٹ ہونے کے چانسز اس لیے زیادہ ہوتے ہیں اپنے گھر میں، کیونکہ اسکول میں یا سینٹر میں یہ سین ہوتا ہے کہ ایک ہال کے اندر سیپریٹرز لگے ہوئے ہیں اور کم سے کم 4 سے 5 انہوں نے سیکشنز بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر ایریا میں ہر کیبن میں ایک ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کیبن ساؤنڈ پروف نہیں ہوتا۔ کسی ایک کیبن میں بھی کسی آٹسٹک بچے نے کوئی سیلف ٹاک یا اس طرح کے اس کے کوئی سیلف ساؤنڈز ہیں اور وہ نکال رہا ہے اور کسی بچے کا رونا پڑ گیا تو باقی 3 کے 3 سیکشن ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، اور سیشن ہوتا کتنا ہے 50 یا 40 منٹس کا، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ ڈسکشن والا ٹائم ہوتا ہے پیرنٹس کے ساتھ۔ اب اس طرح کے سینیریو میں کوئی بچہ بھی ایڈجسٹ نہیں ہو سکے گا، روزانہ جا رہا ہے، آج وہ نہیں تو دوسرا رو رہا ہے، دوسرا نہیں تو تیسرا رو رہا ہے، اس طرح کے ماحول میں بچے اور تنگ ہو جاتے ہیں، ٹریگر ہو جاتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ آپ کے گھر میں بچہ تنگ نہیں ہوگا، اس کو ایکسپلور کرنے کا کوئی دل نہیں ہوگا کیونکہ پہلے بھی جانتا ہے وہ اپنے گھر کو، وہ ٹریول کر کے جو روڈ پہ تھکاوٹ کے بعد سیشن کے لیے جا رہا ہے اور تھکاوٹ کے بعد گھر آ رہا ہے، وہ والا فیس بھی اس کا کم ہو جائے گا۔ جو اس نے 1 گھنٹہ تھراپی میں دینا تھا اور 1 گھنٹہ ٹریول میں دینا تھا وہ اب اس کا ٹائم بھی کم ہو گیا، اس کی وجہ سے چارجز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ بٹ اسٹل بچہ اپنے گھر کے انوائرمنٹ میں ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے تو پیرنٹس کو ساری آوازیں آ رہی ہوتی ہے کہ کمرے میں چل کے آ رہا ہے، پیرنٹس کو وہ ویڈیوز پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہے کہ اندر سیشن میں ہو کیا رہا ہے، 1 on 1 کام ہوتا ہے تو آپ کو پراپر پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز چل رہی ہے کیا نہیں، پھر آپ کو ہر طرح کی آواز آ رہی ہوتی ہے، بچہ کس چیز پہ رو رہا ہے، کس چیز پہ ضد کر رہا ہے، تھراپسٹ کس طرح کا فورس کر رہا ہے، کس طرح کا نہیں کر رہا، آپ کو خود بخود امپروومنٹ نظر آنا شروع ہوتی ہے۔ بچہ آبویسلی فرسٹ ڈے میں ہی بیٹھنا نہیں شروع ہو جائے گا، اس کو وہاں پہ بھی 1 ہفتہ 2 ہفتے لگتے ہیں، لیکن بچہ بڑی جلدی ان چیزوں کو چھوڑ کے ٹریک کو پکڑ لیتے کیونکہ ڈسٹریکشن نہیں ہے، کوئی ایسی ساؤنڈ نہیں ہے جس پہ وہ اسکیپ پلان کر سکے کہ میں نے کام نہیں کرنا۔ پھر ٹوٹلی فوکس بھی آپ کا اسی کے اوپر ہوتا ہے۔ موسٹلی سینٹرز میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے سیکشن کا رونا تھراپسٹ کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے اسٹوڈنٹ بھی فوکس نہیں کر پا رہا ہوتا، اور پیرنٹس کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ ٹیوٹر کہہ لیں یا ہوم سیشن پہ جب کسی تھراپسٹ کو رکھتے ہیں تو اس میں آپ کی اپنی لرننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، آپ سب چیزیں خود آبزرو کر رہے ہوتے ہو، اور پھر اس کے بعد تھراپسٹ نے اپنا سامان اٹھانا، اپنا مٹیریل اٹھانا اور چلے جانا، اور بچہ اسی ماحول میں ہیپی ہے۔ بچہ اپنے گھر کے ماحول میں بول رہا ہے، اگر بولنا سیکھ رہا ہے، کمانڈ فالو کر رہا ہے تو اپنے گھر کے ماحول میں کر رہا ہے۔ کئی دفعہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بچے سینٹر میں تو بہت اچھا رسپونڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں، بولنا بھی شروع ہو گئے ہیں اسپیچ تھراپسٹ کے ساتھ، اپنے بیہیویئر تھراپسٹ کے ساتھ، او ٹی کے ساتھ، لیکن جیسے ہی گھر آتے ہیں ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے، بچوں نے نا اپنے اپنے فکسیشنز بنائی ہوتی ہیں کہ ہم نے اسکول جانا ہے، ایسوسیشنز ہوتی ہیں، ہم نے اسکول جانا ہے یا سینٹر جانا ہے وہاں تھراپسٹ کے ساتھ بولنا ہے، گھر آ کے ماما بابا کے ساتھ نہیں بولنا کیونکہ یہ بولنے والا ایریا نہیں ہے۔ اور ان فکسیشنز کو توڑنے کے لیے کرنا یہی پڑتا ہے اینڈ میں کہ تھراپیز گھر میں آپ کو کروانی پڑتی ہیں، اور آپ کے ساتھ وہ تھراپیز بچہ کرتا ہی نہیں ہے کیونکہ بچوں کا آپ کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہی ڈفرینٹ ہے، وہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ والی نہیں ہے، وہ پیرنٹ اور بچے والی ہے۔ تو کائنڈلی اگر آپ کا بچہ سینٹر میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہا تو فگر آؤٹ کریں، اس کا ٹائم ویسٹ نہیں کریں یہ سوچ کے کہ میں ابھی اور 1-2 مہینے دیکھتی ہوں اور دیکھتے دیکھتے 6 مہینے گزر جائیں، اور پھر آپ سوچیں فرسٹریٹ ہو کے کہ اب کسی کو میں رکھوں اور اس کو کہوں کہ چٹکیوں میں جادو کرے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اب 6 مہینے اگر اس نے لگائے ہیں تو آبویسلی گھر آنے والے نے بھی 3 مہینے لگانے ہیں، تو آپ کو 3 مہینے صبر کرنا پڑے گا۔ تو بہتر ہے کہ 1-1.5 مہینے میں ہی فیصلہ کریں کہ بچہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا، چاہے اتنا سا بھی ایڈجسٹ ہونا تو چلو کچھ گرین سگنل ملتے ہیں، اگر وہ بہت تھوڑا بھی ایڈجسٹ نہیں ہو رہا، کوشش بھی نہیں کر رہا، تو پھر کائنڈلی اس چیز پہ فوکس کریں، بچے کا ٹائم بچائیں، اپنا پیسہ بچائیں اور کسی اچھی جگہ پہ لگائیں، کسی انٹلیکچوئل مطلب پارٹ کو یوز کر کے کسی اچھے پلان کو فالو کریں، نہ کہ بس شیپ بن کے پیچھے پیچھے جانا ہے۔